بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ ہماری چل رہی تھی حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ گرامر کے بغیر۔ آیت نمبر 188 تک الحمدللہ ہم پڑھ چکے تھے اور آج ہم آیت نمبر 182 شروع کریں گے، یعنی رکوع نمبر 23 پڑھ چکے تھے، آج ہم رکوع نمبر 24 شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ناحق مال کسی کا مت کھاؤ اور کسی غریب کو بھلا پسلا کر حاکم وقت کے پاس نہ لے جاؤ، اس غرض سے کہ اس کا ڈرا کر، اس کو دھمکا کر اس کا مال خود کھاؤ گے، اور ایسا نہ کرو حالانکہ اگر تم جانتے بھی ہو کہ تم غلط کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سخت گناہ ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا وہ دیکھتے ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، یسألونک سوال کرنے سے ذہن میں رکھیے کہ اردو میں استعمال ہوا ہے، کاف کا مطلب آپ سے، تو یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ نئے چاندوں کے بارے میں۔ جب نئے چاند نکلتا ہے تو اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیوں نکلتا ہے، اس کا کیا وجہ ہے، اس کا ریزن کیا ہے نکلنے کا، یہ کیوں نکلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، قل کہہ دیجئے، ہیا وہ مواقیت للناس اوقات مقرر ہیں، للناس انسانوں کے لیے یا لوگوں کے لیے، انہیں بتا دیجئے یہ انسانوں کے لیے وقت مقرر کے لیے ہیں، اور حج کے لیے، یعنی دنیا میں انسان جب رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ چاند کے نکلنا بہت ضروری ہے، اس سے وہ حساب لگاتے ہیں دن کے اور حج کرنے کے مہینے کے۔ یہ تو اس دور کی بات تھی، تو آج آپ ریلیٹ کر لیں کہ چاند کس قدر فائدہ مند ہے ہر چیز کے لیے۔ پھلوں کی مٹھاس دیکھ لیں اور باقی بھی جتنی بھی چیزیں ہیں، لوگ حساب لگاتے ہیں، تاریخ، مہینے جو بھی ہے وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ یہاں تو صرف مختصر بات کی گئی ہے، آپ جتنا ڈیٹیل میں جائیں گے آپ کو اس کے بارے میں علم ہوتا جائے گا، یہی قرآن کا مزہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، وَلَيْسَ الْبِرُّ اور نہیں ہے البر نیکی، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ یہ کہ تأتوا تم آؤ، البیوت گھروں کو، بیوت گھر کو کہتے ہیں، جمع ہے، بیت ایک گھر کو کہتے ہیں، اس طرح بیت اللہ اللہ کا گھر، اور بیوت اس کی جمع، تو بیوت گھروں کو، من ظہورہا ان کی پچھلی طرف سے، یعنی ظہور پیٹھ کو بھی کہتے ہیں، اور پچھلی طرف سے کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا گیا ہے کہ تم گھروں کو نہ آؤ ان کی پچھلی سائڈوں سے، کیونکہ اول جب احرام کی حالت میں لوگ حج یا عمرہ کرتے تھے تو وہ گھر سے داخل ہونے کو مناسب نہیں سمجھتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ورنہ ہمارا احرام ٹوٹ جائے گا اور ہمیں فدیہ دینا پڑے گا، تو اس لیے وہ گھروں کی پچھلی سائڈوں سے، دیواروں سے، یا کوئی انہیں نقیب لگانی پڑتی تب آتے، تو ان کی یہ جو حرکت تھی اللہ کو پسند نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رد کرنا تھا، تو اس آیت میں فرما دیا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا اور نہیں ہے نیکی، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ کہ تم آؤ گھروں کو، من ظُهُورِهَا ان کی پچھلی طرف سے، لَكِنَّ الْبِرَّ اور نیکی ہے، من اتقى جو تقوی اختیار کرے، یعنی نیکی اسی کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، بچ جائے ان چیزوں سے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور تم آؤ، البیوت گھروں کو، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، ابواب باب کہتے ہیں دروازے کو، اور ابواب بہت سے، باب اس لیے کہا جاتا ہے اردو میں ہی اپنے والد کو، چونکہ وہ گھر کا دروازہ یعنی گھر کا سربراہ ہوتا ہے، تو اسی ذہن میں رکھ لیں، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، یعنی تم پیٹھوں سے اور دیواروں سے نہ آیا کرو، گھر کی پچھلی سائڈوں سے نہ آیا کرو، سمپل طریقے سے اپنے گھر کے دروازوں سے آیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، واتقوا اور تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، لعلکم شاید کہ تم، یا تاکہ تم، تفلحون فلاح پا جاؤ یا کامیاب ہو جاؤ۔ وقاتلوا اور قتل کرو، یعنی قتال کرو، جنگ کرو، فی سبیل اللہ، فی کا مطلب میں سبیل کہتے ہیں راستے کو، اللہ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین ان سے جو، یقاتلونکم جو قتل کرتے ہیں یا جنگ کرتے ہیں تم سے۔ اللہ نے فرمایا جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، ولا تعتدوا اور نہ تم، تعتدوا اعتداد یعنی زیادتی، تو تم زیادتی نہ کرو، وہ کا مطلب اور لا کا مطلب نہیں یا نہ، تعتدوا اعتدال اس سے نہ بڑھو، یعنی زیادتی نہ کرو، جیسے وہ تم پر ظلم کرے ویسا ہی تم کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ
لا کا مطلب نہیں، یحب محبت کرنے سے یا پسند کرنے سے، لا یحب نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا، معتدین المعتدین زیادہ یا زیادتی کرنے والوں کو یا اعتداد سے بڑھنے والوں کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو ان سے جو وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بچوں بوڑھوں کو قتل نہ کرو، بلکہ تقوی کے اندر رہتے ہوئے جنگ کے اصول اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے جنگ کے قوانین کی پیروی کرو۔ وقتلوہم اور قتل کرو انہیں، حیث جہاں بھی ثقفتموہم پاؤ انہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کو جہاں بھی پاؤ وہیں قتل کر دو۔ واخرجوہم اور نکالو انہیں، من حیث جہاں سے اخرجوکم انہوں نے نکالا تمہیں، یعنی اللہ نے فرمایا کہ ان کو نکال دو جہاں بھی پاؤ، کافروں کو مشرکوں کو انہیں قتل کر دو اور انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے تمہیں نکالا تھا۔ اب کچھ لوگ اس آیت کو اگر فٹ کرنا چاہیں کہ اسلام تو کہتا ہے کہ کافروں کو کافر جہاں ملے انہیں قتل کر دو اور نکالو انہیں وہاں سے، تو یہ آیت اس موقع کی نہیں ہے، یہ آیت اس موقع کی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں تھے اور وہاں پر رہ رہے تھے، تو ظلم اور زیادتی کرتے تھے مشرکین ان سے، تو انہی کو واپس جواب میں کہا جا رہا ہے، تو یہ آیت کہیں اور فٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر کریں گے تو گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پہلے، تو وہ جھوٹ بولتے ہیں اسی آیت کا سہارا لے کر، تو بالکل جھوٹ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا والفتنۃ اور فتنہ اشد زیادہ ہے من القتل قتل سے، یعنی جو فتنہ پرستی اور فتنہ باز ہیں، فتنہ کا مطلب قرآن میں کئی مقام پر آیا ہے، اور یہاں پر فتنہ کا مطلب ظلم اور تشدد ہے۔ جو ظلم اور تشدد یہ مسلمانوں پر کر رہے ہیں نا، تو آپ کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں اب انہیں تم بھی قتل کرو، اور فتنے سے جو ہے نا، قتل سے زیادہ جو خطرناک ہے وہ فتنہ ہے، تو تم انہیں قتل ہی کر دو، وہ اس سے بہتر ہوگا کہ تمہیں فتنے میں مبتلا رکھیں، تم پر ظلم اور تشدد کریں۔ تو اللہ نے ایک بات کلیئر کر دی کہ اگر یہ ظلم اور تم پر تشدد کر رہے ہیں تو اس فتنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ولا تقاتلوہم اور نہ تقاتلوہم تم لڑو ان سے، عند المسجد الحرام، عند کا مطلب پاس یا نزدیک آتا ہے، المسجد الحرام مسجد حرام کے۔ اللہ نے فرمایا تم ان سے نہ لڑو، قتال نہ کرو مسجد حرام کے قریب، یعنی حرم کی حدود میں تم ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، قتال نہ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم فی وہ لڑیں تم سے، تم ان سے نہ لڑو مسجد حرام یعنی حدود حرم میں تم ان سے نہ لڑو۔ ہاں اگر یہ تم پہ حملہ آور ہو جائیں اور تم پہ آ کر لڑیں، پھر تمہارے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، تم پھر حدود حرم میں بھی ان کے اوپر لڑ کر جوابی وار کر سکتے ہو، ان کو قتل کر سکتے ہو۔ ہاں پہل نہیں کرنے حرم میں جنگ کرنے کے لیے، اگر یہ حرم میں آتے ہیں اور آپ پر حملہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، تو پھر کوئی بھی آپ گناہ آپ پر نہیں ہے کہ آپ ان کو قتل کر دیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ پھر اگر قاتلوکم وہ لڑے تم سے، فَقْتُلُوا تو پھر فا کا مطلب تو آتا ہے، پھر آتا ہے یا پس آتا ہے، تو یہاں فا کا مطلب تو آ رہا ہے، تو فَقْتُلُوهُمْ تو قتل کرو انہیں، كَذَلِكَ یہی ہے جزاء الکافرین، جزا کہتے ہیں بدلہ کافرین کافروں کا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا ان کے یہی بدلہ ہے کہ اگر یہ حدود حرم میں آ کر تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی انہیں قتل کر دو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر انتہا یعنی وہ انتہا میں آ جائیں، یعنی رک جائیں یا باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بڑا غفور ہے، بخشنے والا ہے، اور رحیم بڑا ہی رحمت والا ہے، یعنی رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ باز آ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، تو اللہ بہت غفور رحیم ہے۔ دیکھیں اللہ ایک طرف انہیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم باز نہیں ہوگے تمہیں قتل کر دیا جائے گا، ہاں اگر تمہارے دل میں آ جائے معافی مانگنا، تو اللہ نے اپنے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، تو تم فوراً توبہ اور معافی مانگو، اللہ تمہیں بخشے گا، کیونکہ وہ ہے ہی غفور الرحیم۔ سبحان اللہ، کس قدر اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں ہمارے لیے۔ وقاتلوہم اور لڑو یعنی قتال کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں نا اردو میں حتیٰ کہ یہ ہو جائے، یعنی یہاں تک کہ یہ ہو جائے، حتیٰ یہاں تک کہ لا نہ رہے، تکونا رہے، لا تکونا نہ رہے فتنہ کوئی فتنہ، آپ لڑتے رہیں یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی سارے کافر یہودی عیسائی ختم ہو جائیں جو رسول اللہ اور صحابہ کرام سے جنگ کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، ظلم و تشدد کر رہے ہیں، کوئی بھی باقی نہ رہے، فتنۃ کوئی فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ہو جائے دین اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر، لام کا مطلب لیے آتا ہے اللہ، اور وَيَكُون ہو جائے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کن فیکون، یعنی اللہ اگر کن فرمائے تو فیکون ہو جاتا ہے،
تو یہ بھی اسی سے ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے دین للہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا دین غالب آ جائے، لڑو ان سے، ان کو قتل کرو یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب آ جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا پھر اگر انتہا کر لیں یعنی وہ باز آ جائیں، فلا تو نہیں عدوان کوئی زیادتی الا مگر علی الظالمین ظالموں پر۔ ہاں اگر وہ باز آ جاتے ہیں، زیادتی کرنے سے رک جاتے ہیں، آپ پھر رک جائیے، آپ بھی کچھ نہ کہیں، مگر الا علی الظالمین ظالموں پر۔ ہاں اگر ظالم ویسے ہیں تو آپ نے ظالموں پر نہیں رکنا، ظالموں کو جواب ویسے ہی دینا ہے، کیونکہ جو ظلم زیادتی جس قدر کرے گا اسی ہی طریقے سے اسے جواب دیں۔ قرآن میں ایک اور مقام پر ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کیونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں یہ، یعنی آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کرو، اور مرد کے بدلے مرد کو ہی قتل کرو، عورت کے بدلے عورت کو ہی قتل کرو، کہ اب قصاص تم پر فرض ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ الشہر الحرام ماہ حرام میں شہر کہتے ہیں مہینے کو، الحرام حرام یعنی محترم مہینہ، بالشہر الحرام بدلے محترم مہینے کے، والحرمات اور حرمتوں کا، حرمتوں یعنی پاک دامنوں کا، حرمت یعنی پاک چیز کو کہتے ہیں کسی کی حرمت، قصاص بدلہ ہے۔ اگر وہ تم سے پاک مہینے میں آ کر لڑیں تو تم بھی انہی پاک مہینے میں اسی کو جواب دو، یہ نہ ہو کہ وہ کسی محترم مہینے میں آ کر تم پر حملہ کریں اور آپ لوگ کہیں کہ چلیں ہم پھر جب یہ مہینہ ختم ہو جائے گا تو جس مہینے میں جنگ کا حکم نہیں ہے تو پھر ہم اگلے مہینے لڑیں گے، تب تک وہ کافر نقصان پہنچا چکے ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ اگر حدود حرم میں بھی آ جائیں تم پر لڑیں اور جنگ کی خلاف ورزی کریں اور ظلم اور تشدد کریں آپ پر، پھر آپ نے بھی نہیں رکنا، اسی حرمت کے مہینے میں ان کو ویسے ہی جواب دینا ہے جیسے انہوں نے تم پر حملہ کیا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ تو جو کوئی زیادتی کرے علیکم تم پر، فَاعْتَدُوا تو تم زیادتی کرو۔ سبحان اللہ، دین کو دیکھیں کس قدر پروٹیکشن دے رہا ہے، کوئی عام بات نہیں ہے دین اسلام۔ اگر آپ اسلام کے پیروکار ہیں تو مبارک ہو، اگر آپ اسلام کو 100% فالو کرتے ہیں تو آپ اس کے جب قانون کو دیکھیں گے، بس لوگوں نے اس کو تھوڑا سا چھپا کر اور تھوڑا سا آرام سے آگے پھیلانے کی کوشش کی ہے، لیکن دین کو جب آپ پڑھتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں تو دو ٹوک ہے، سپر پاور کے منہ میں جبڑے میں ہاتھ مار کر نکالنے والا ہے یہ اسلام۔ تو اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، اسلام بہت وسیع اور جامع اور بہادری کا مذہب ہے، طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم سے زیادتی کرے فاتحہ تو تم بھی زیادتی کرو اس سے، علیہ اس پر، بمثلی اسی طرح، ما جیسے اعتدا اس نے زیادتی کی، یعنی ما اعتدا جیسے اس نے زیادتی کی۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا کہ جو تم سے زیادتی کرے نا تو تم یہ نہ کرو کہ بس تم نے زیادتی کی پھر وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، تم معاف کرتے جاؤ، وہ پھر نقصان پہنچاتا جائے یہاں تک کہ دین کو بھی نقصان پہنچا لے، تو نو ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ جو تم سے زیادتی کرے تو فاعتدوا تم بھی زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی اسی طرح یعنی اسی کی مثال، ما اعتدا جیسے اس نے تم پر زیادتی کی ویسے ہی تم اینٹ کا جواب پتھر سے دو، علیکم تم پر جو ہے اس نے زیادتی کی تو تم ویسے ہی زیادتی کرو اس پر۔ واتقوا اللہ اور ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو یعنی علم رکھو، ان اللہ بے شک اللہ، مع المتقین، مع کا مطلب ساتھ آتا ہے متقین متقی لوگوں کے، تو جان لو کہ اللہ کیا ہے، متقی لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اللہ کیا ہے، متقی لوگوں ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وانفقوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا اور نہ تم ڈالو بایدیکم اپنے ہاتھوں کو الی التہلکہ ہلاکت میں۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ جب جنگ و جدال ہو، قتل اور قتال شروع ہو جائے تو تم پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جہاد کے لیے مال زیادہ سے زیادہ دو۔ اگر تم کم دو گے تو تم ان کی عسکری قوت کے مقابلے میں تمہاری قوت کم پڑ جائے گی، گھوڑے، تمہاری تلواریں، نیزے، ڈھالیں کم پڑ جائیں گی، جس کی وجہ سے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے اور تم ہلاکت میں پڑ سکتی ہو۔ تو گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے، یعنی وانفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، مال جہاد کے لیے ہو، جس کے لیے بھی، جس مصرف کے لیے بھی خرچ کرنا ہو، بھرپور خرچ کرو اپنے ہاتھوں سے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ واحسنوا اور احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، یعنی اللہ پر احسان کرو، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
وَأَتِمُّوا یعنی اتمام تمام کرو پورا کرو الحج حج والعمرہ اور عمرہ للہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پھر اگر احصرتم گھیر لیے جاؤ یعنی محاصرہ کر لیا جائے تمہارا، فَمَا اسْتَيْسَرَ تو جو میسر آئے من الحدی قربانی سے، ولا تحلقوا اور نہ تم حلق کرو یعنی سر منڈو رؤوسکم اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی پہنچ جائے قربانی محلہ اپنی حلال گاہ کو۔ فمن تو جو کوئی کانا ہو منکم تم میں سے مریضاً کوئی مریض، او بھی یا اسے اذن کوئی اذیت یا تکلیف ہو من رأسی اس کے سر میں، ففدیۃ تو فدیہ دینا ہے من صیام روزوں سے، او صدقۃ یا صدقہ سے، او نسک یا قربانی سے۔ فَإِذَا بس جب امن تم امن میں آ جاؤ، فمن تو جو کوئی تمتع فائدہ اٹھائے بالعمرۃ ساتھ عمرہ کے الی الحج حج تک، فَمَا اسْتَيْسَرَ تو جو بھی میسر ہو من الحدی قربانی سے۔ ڈیٹیل انشاءاللہ تفسیر میں بتاؤں گا۔ فمن پھر جو کوئی لم نہ یجد پائے، لم ہم نے پڑھا تھا نا، لم تر کیف میں کہ کیا نہیں، تو لم کا مطلب نہیں آئے گا، یجد پانے کو کہتے ہیں، موجود ہونا کسی چیز کو پانا۔ لم یجد نہ پائے فصیام تو وہ رکھے روزے، تو یعنی روزے رکھنا، صیام صوم روزے کو کہتے ہیں۔ ثلاثتی 3 ایام دنوں کے فی الحج حج میں، جو کوئی قربانی نہ کر پائے تو اسے چاہیے کہ حج کے دنوں میں روزے رکھے۔ وسبعۃ 7 اذا رجعتم جب تم لوٹو، تلک یہ عشرۃ 10 ہیں، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، کاملہ پورے کامل یعنی مکمل، ذالک یہ لمن اس کے لیے جو لم کا مطلب نہ آئے گا، یکن اہلہ ہوں اہلہ اس کے اہل خانہ، حاضر المسجد الحرام حاضری رکھنے والے یعنی پاس ہوں مسجد حرام کے، یعنی اس کے لیے حکم ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ اچھا اس کو میں ڈیٹیل آپ کو تفسیر میں بتاؤں گا، پہلے آیت لمبی ہے اس کو ہم کور کر لیں۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے۔ اب اس کا ڈیٹیل سے ترجمہ دیکھیں۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا ادا کرو، ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ وہ دے دے۔ پھر جب تم امن حاصل کر لو، جو شخص حج کے ساتھ عمرہ کا فائدہ بھی اٹھائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دے۔ ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور باقی 7 جب وہ گھر لوٹ جائے وہاں پر روزے رکھے، یعنی یہ ٹوٹل 10 روزے رکھنے ہیں اس کو۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرہ کر کے احرام باندھ لے، جب تک حج یا عمرہ کے اعمال پورے نہ ہو جائیں احرام کھولنا جائز نہیں ہے۔ البتہ کوئی ایسی مجبوری پیش آ سکتی ہے کہ احرام باندھے بغیر مکہ مکرمہ تک پہنچنا ممکن نہ رہے، چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ صورت پیش آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ عمرے کا احرام باندھ کر روانہ ہوئے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر مشرکین جو تھے انہوں نے آگے بڑھنے سے روک دیا، تو اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، چونکہ اتنی بڑی آیت ہے، ساری ڈیٹیل ہے اس میں، اور ان میں ایسی صورتحال کا یہ حل بتایا گیا ہے کہ ایسی صورت میں قربانی کر کے احرام کھولا جا سکتا ہے، چونکہ اب ان کا راستہ بند ہے اور جا نہیں سکتے، تو یہیں پر قربانی کر کے احرام کو کھول سکتے ہیں۔ تو اس میں ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، یعنی اس میں حج تمتع ہے اور حج قران ہے، ان کے ذریعے حج عمرہ دونوں کو جمع کرنا صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو باہر سے حج کے لیے آئیں، یعنی جو لوگ حدود حرم یا حنفی مسلک کے مطابق حدود میقات میں رہتے ہوں نا، وہ صرف افراد کر سکتے ہیں، تمتع یا قران نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس کی ڈیٹیل آپ مزید اپنے اتھینٹک علماء مفتیان کرام اور محدثین سے پوچھ سکتے ہیں جو اہل علم آپ کے قریب مدارس اور
مساجد بھی ہوں. جیسے آپ اپنے فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں، اپنے فیملی ٹیوٹر رکھتے ہیں، تو آپ کو اپنا ایک فیملی ٹیچر یا ایک فیملی مینٹور یا ایک فیملی عالم دین رکھنا چاہیے جو آپ کی قریبی مساجد یا مدارس میں ہو، جس سے آپ وقتاً فوقتاً گائیڈ لے سکیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک اسکول کو چلا رہے ہیں، ایک ادارے کو چلا رہے ہیں، یا ایک چھوٹی سی کوئی بھی چیز چلا رہے ہیں، اس کے لیے آپ اپنا مینٹور رکھتے ہیں اور اپنا کوچ رکھتے ہیں. تو یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہوگی کہ آپ اتنے بڑے اسلام اور دین کو فالو کر رہے ہیں اور آپ ایم ہی فالو کرتے رہیں. یہ بالکل غلط کام ہے. آپ کسی اتھینٹک علماء کرام، مفتیان کرام، جو اہل علم لوگ ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو 110% جو ہے فالو کر رہی ہیں، آپ ان کی ضرور اتباع کریں، ان کی ضرور پیروی کریں، تاکہ وہ آپ کو دین پر قائم رکھ سکیں. کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو آپ ان سے پوچھ کر زندگی گزاریں. یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہوگی کہ آپ اسلام کے اندر رہتے ہوئے زندگی کو یوں ہی کریں کہ کہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے. تو ایسا نہیں ہے. اس لیے جیسے آپ کو بیماری ہوتی ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، تو وقتاً فوقتاً چیک اپ اور رابطے میں رہتے ہیں. تو اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود آپ کا رابطہ اہل علم اور علم والوں سے اور مفتیان کرام اور اہل علم جو آپ کے قریب ہی رہ رہے ہیں، آپ ان سے ناواقف ہیں، تو یہ بڑی غلطی میں ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اہل علم سے جوڑے اور ہمیں 100% دین کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ.